الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہمارے درمیان اور اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان میں واسطے ہیں۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرے گا، تو اس کے لیے منتخب طبقہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس میں جبریل کا واسطہ تھا، درمیان میں وہی لے کر آتے تھے وحی۔ پھر اس کے بعد امت کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہے صحابہ کرام کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام کو الگ کر کے کوئی آدمی دین کی ایک بات ثابت کرنا چاہے تو ثابت نہیں کر سکتا ہے، تو یہ وہ طبقہ ہے، اس لیے یہ بھی ایک واسطہ ہے۔ گویا کہ ہمارے درمیان میں اب بڑا واسطہ ہے، ہمارے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور جو واسطے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان واسطوں کے جو ہے خود تعریف فرماتے ہیں۔ یہود سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ ایمان لاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کون لاتا ہے؟ تو اس سے کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ جبرائیل کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے۔ کہتے ہیں کہ دشمنی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جبرائیل جو ہے وہ ہمارے پچھلے لوگوں پر وہ عذاب لے کر آیا ہے، اس لیے ہم یہ وہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا فرشتہ آتا جیسے میکائیل، وہ وہی لے کر آتا تو ہم ضرور مانتے۔ گویا انہوں نے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا۔ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل، آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ، کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو تو جبریل کے ساتھ کیوں دشمنی رکھیں؟ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں اور آپ کے قلب مبارک پر اس کو اتارتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ دوسری بات ہے مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ جو کلام ہے یہ تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو کلام ان کے پاس ہے، یعنی توریت اور انجیل، یہ دو نصارہ کے وہ ہدن، اور یہ کلام سراپا ہدایت ہے اور اس لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، وہ بشریٰ للمومنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری سناتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو آدمی اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن، اس کے نبیوں کا دشمن، اور جبریل اور میکائیل کا دشمن، تو اللہ تبارک تعالی دشمن ہے ان کفار کا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل کے ساتھ تم دشمنی کرو گے تم میرے دشمن ہو، میرے دشمن ہو، تو نبیوں کے ساتھ دشمنی رکھو گے تم میرے دشمن ہو، اور میکائیل کے ساتھ دشمنی رکھو گے تم دشمن ہو، یا کسی بھی فرشتے کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہ جو واسطہ تھا اللہ نے فرمایا کہ اس واسطے کے ساتھ محبت رکھنی ضروری ہے، اس کی تعظیم کرنی ضروری ہے، کیونکہ ایک واسطہ ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان واسطوں کی جو ہے وہ خود تعریفیں فرماتی ہیں، ان کی صفتیں بیان فرماتی ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ رہے۔ اب شیطان کبھی دل میں ڈال سکتا تھا کہ بھائی جو فرشتہ آتا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ممکن ہے ایک دن ایک فرشتہ آتا ہو اور دوسرے دن کوئی اور آتا ہو، ممکن ہے کہ وہ یہ شک شبہ ڈال سکتا تھا کہ نعوذ باللہ شیطان شکل تبدیل کر کے
اور وہ سناتا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانتے ہیں، جبریل کو، انہوں نے ان کو اپنی شکل میں بھی دیکھا ہے، جو ان کی اصل شکل ہے اس میں بھی دیکھا ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ جبریل کہیں دور رہتا ہو اور بات بھی پوری نہ سنے، جو اللہ نے اس کو فرمایا جو صورت، تو وہ دور رہنے کی وجہ سے پورا سنا نہیں، یا یہ کہ سنا تو پورا لیکن قوت حافظہ اس کا کمزور تھا، بھول گیا، یا یہ ہے کہ وہ تو آیا راستے میں اس کو جنات نے پکڑ لیا، شیاطین نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ ہماری بات بھی سن لو، ہماری بات بھی سن لو. اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے قسمیں کھائیں. کیا کھائیں؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس، ستاروں کی قسمیں کھائیں، واللیل اذا عسعس، رات کی قسم کھائی، اور والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم کھائی جب صبح جو ہے وہ سانس لیتا ہے. پھر فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یقیناً یہ جو کلام ہے یہ لے کر آتا ہے ایک ایسا فرشتہ جو کریم ہے. کیا ہے؟ جو عزت والا ہے، اور ذی قوت، زبردست طاقت ہے. کیا ہے؟ 600 پر ہیں اس کے. کتنے؟ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے جبریل کو ایک مرتبہ دیکھا، آپ پر پھیلائے ہوئے تھے لیکن 2 ہی پر آپ نے پھیلائے تھے. تو میں نے جو دیکھا، جبریل کے دائیں طرف کو دیکھا تو صرف جبریل کا پر نظر آیا، افق نظر ہی نہیں آیا، یعنی آسمان. پھر بائیں طرف کو دیکھا تو وہاں بھی پر نظر آیا، یعنی اتنے بڑے پر ہیں اس کے، افق اور میرے درمیان وہ پر کیا بنے تھے؟ آڑ بنے تھے، اور صرف 2 کھولے تھے. کتنے؟ باقی 598 تو بھی بند ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ذی قوت، طاقت والا ہے. کیا؟ عند ذی العرش مکین، اور عرش کے مالک کے پاس یہ درجہ والا ہے، اس کا درجہ بہت اونچا ہے، اس کا درجہ بہت اونچا ہے. فرشتے تو طاقتور ہوتے ہی. قرآن پاک نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل ویال کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس کا جو ایندھن ہے وہ لکڑیاں نہیں ہے بلکہ پتھر ہیں اور انسان ہیں. پھر فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہاں جہنم کے اوپر جو فرشتے متعین ہیں عذاب دینے کے لیے وہ غلاظ بھی اور شداد بھی ہیں، بے رحم ہیں، ان کو رحم نہیں آئے گا وہاں. شداد کے معنی زبردست طاقت والے ہیں کہ کوئی کہے گا جناب سارے جہنمی جمع ہو جائیں گے، کروڑوں میں ہوں گے اور فرشتوں کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ بول دیں گے، وہ کریں. فرمایا کہ نہیں، شداد بہت سخت ہیں. کتنے سخت ہیں؟ پھر اسی آیت کی تفسیر میں یہ روایت ہے کہ ایک ایک فرشتہ جب ان کو کہا جائے گا میدان محشر میں کہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دو، تو ایک فرشتہ اپنا ہاتھ کھولے گا تو 70,000 آدمیوں کو ایک مرتبہ میں جہنم میں ڈالے گا. کتنے؟ تو یہ فرشتوں کی طاقت ہے. تو جبریل کی طاقت کیسی ہوگی؟ اسے اللہ نے فرمایا جبریل طاقتور ہے، راستے میں کوئی اس کو چھین نہیں سکتا اس کی وحی کہ میری بات مان لو زبردستی. اور عرش والے کے پاس، عرش کا جو مالک اس کے پاس اس کا درجہ بہت اونچا ہے، بہت مطاع ثم امین، اور وہ مطاع ہے، وہ سردار ہے تمام فرشتوں کا، ثم امین، اور وہاں وہ بڑا معتبر ہے، اس کا لقب ہے امین، اس لیے کہتے ہیں جبریل امین. جبریل مطلب تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے درجے کا فرشتہ نہیں ہے، اس کی بات سارے فرشتے مانتے ہیں کہ وہ مطاع ہے، باقی فرشتے اس کے مطیع ہیں اور معتبر ہے، اس کے اوپر اعتبار ہے. تو گویا یہ جو راوی ہے، یہ جو روایت کر رہا ہے نا، یہ جو لاتا ہے اللہ کا حکم روایت کرتا ہے حضور تک، اس کے صفات بیان ہو رہے ہیں. ثم امین. پھر اس کے بعد دوسرا واسطہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف وہی لانے میں تو جبریل ہیں، باقی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ڈائریکٹ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور دیکھو تمہارا یہ جو ساتھی ہے، یہ صاحب ہے جس کو تم نعوذ باللہ مجنون کہتے ہو، یہ مجنون نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ رہ چکا ہے، 40 سال اس نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں. اگر اجنبی شخص ہوتا تو آپ کہتے جناب ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، لیکن آپ تو اس کے زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہیں، اور خود آپ ہی اس کو کہتے ہیں یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، یہ باحیا بھی ہیں، یہ
رحیم بھی ہیں، لوگوں پر کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے ہیں، سخی بھی ہیں، یہ ساری صفات آپ خود مانتے ہیں۔ تو جب آج تک یہ ساری صفات اس کے اندر تھے اور یہ بھی کہتے تھے ان سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے، جی وہ کہتے تھے کہ ان سے زیادہ بڑا کوئی عقل مند ہے نہیں، اور تھا بھی نہیں کوئی۔ وہ مختلف موقعوں پر جب حضرت فیصلہ کرتے تھے نا تو عقلیں دنگ رہ جاتی تھی۔ وہ واقعہ مشہور ہے، میں اشارہ کرتا ہوں، خانہ کعبہ کا عنصر ان نے تعمیر کیا، اب جب بنیادیں اوپر اٹھ گئیں، اب معاملہ پیش آیا کہ حجر الاسود کو کون رکھے گا کونے میں؟ تو سارے قبیلے والے، ہر قبیلے والے کہتے تھے ہمارا جو سردار ہے وہ رکھے گا، وہ کہتے تھے ہمارا سردار رکھے گا۔ تو اس پر آپس میں جھگڑا ہوا، اتنا خطرناک جھگڑا ہو گیا کہ ان لوگوں نے جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خون کریں گے، کیا کریں گے؟ قتل و غارت کریں گے، تو وہ ایک پیالے میں، جو بڑا پیالہ ہوتا ہے، اس میں بکری کا خون یا اونٹ کا خون لاتے تھے، بکری کو ذبح کر لیا، خون اس میں رکھا، تو اس خون کے اندر اپنا ہاتھ رکھتے تھے، ایسے ہاتھ ڈباتے تھے، مطلب تو یہ ہے کہ اب خون ہوگا، کیا ہوگا؟ قتل و غارت ہوگا۔ تو ایسے پیالوں میں انہوں نے ہاتھ ڈالے، کیوں؟ انہیں ہمارے جو قبیلے کا سردار ہے وہ رکھے گا یہ، تاکہ نام رہے اس کا۔ تو اس پر جھگڑا ہو گیا، پھر آخر میں کہا چلو ٹھیک ہے اب فیصلہ کریں گے، کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ کے صحن میں شخص نظر آئے گا اس کو ہم جج بنائیں گے، اس کو ہم حکم بنائیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مانیں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، تو سب لوگ چلے گئے۔ اب سب لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہمارا آدمی سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں جائے، مسجد حرام کے صحن میں پہنچ جائے تو اس کو حکم بنایا جائے گا، تو وہ تو اپنے حق میں فیصلہ کر لے گا۔ سب اسی فکر میں تھے۔ جب صبح اٹھ گئے دیکھا تو سب سے پہلے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حالانکہ آپ کے اوپر بھی وہی نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جاء الصادق والامین، یہ سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، سب مطمئن ہو گئے، اس کو ہم جج بنائیں گے، اب کیسے اس لڑائی کو ختم کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ مجھ کو مانتے ہیں حکم؟ تو بالکل۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ حجر الاسود رکھی ہوئی تھی دور، اب اس کو وہاں سے لانا ہے اور فٹ کرنا ہے، تو آپ نے کیا حکمت عملی کر لی؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری، اس کو نیچے رکھا اور سب ان سے کہا آ جاؤ، سب آ گئے اور حجر الاسود کو رکھا کس میں؟ چادر میں۔ فرمایا کہ سارے قبیلے والے کے سردار آ جاؤ، تو یہ بھی آیا، وہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، جتنے بھی جمع ہوئے ہوں گے، فرمایا کہ اٹھا لو ایک ساتھ۔ کیا؟ اب سب اٹھا رہے ہیں اور پہنچایا کونے تک۔ کہاں تک؟ آپ نے فرمایا کونے تک آپ لوگوں نے پہنچایا، کیا آپ سب لوگ اپنی طرف سے مجھے اختیار دیتے ہیں میں اس کو کونے میں رکھ لوں اٹھا کے؟ سب نے کہا بالکل، ہم اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں دل سے۔ آپ نے حجر الاسود کو ایسے اٹھا لیا اور اس کونے کے اندر رکھ لیا۔ تو بتائیے کیا یہ عقل مندی نہیں ہے؟ تو کس کے ذہن میں ایسا آتا تھا؟ اس لیے یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ دانا ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کل تک تم آپ ان کو کہتے تھے سب سے زیادہ دانا تو یہی ہے، اب جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اب کیوں کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے؟ اس لیے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا یہ ساتھی جو ہے یہ مجنون نہیں ہے۔ تو چونکہ رسول کے معنی آتے ہیں قاصد، تو فرشتے کو بھی رسول کہا اور اللہ کے نبی تو ہے ہی رسول۔ تو اس صورت میں یہ جو صورت پارے ام میں ہے، اس میں پہلے فرشتہ جو رسول ہے اس کے صفات کو بیان کیا، پھر اللہ کے نبی کو بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے کھلے ہوئے کنارے کے اوپر، مطلب کوئی دھوکہ نہیں لگ سکتا۔ پھر آگے اور تعریفیں کی، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، یہ غیب کی جو باتیں ہیں بتاتے ہیں جو تم کو معلوم نہیں، اس میں یہ بخیل نہیں، کیا جو اللہ کی جانب سے آتا ہے وہ سب بیان فرماتے ہیں۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگوں تم کو کیا ہو گیا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ خلاصہ یہ ہے کہ جبریل امین سے واسطہ ہے، تو اس واسطے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ یہ واسطہ کتنا معتبر ہے اور کتنا قابل اعتماد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور
پھر جو باقی امت ہے اس کے درمیان میں اور اللہ کے نبی اسلام کے درمیان میں واسطہ ہیں صحابہ کرام. صحابہ اسی جو واسطے ہیں ان کا معتبر ہونا ضروری ہے. اگر واسطہ معتبر نہیں ہوگا، راوی معتبر نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے روایت پر کون اعتبار کرے گا؟ وہ کہے گا جناب ہم کو تو راوی پر کوئی اعتبار ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کی صفتیں بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جگہ جگہ بیان فرمائی. یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ سخی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریفیں کی قرآن پاک میں. کیوں فرمایا؟ یہ واسطہ ہے یہ جی. تو واسطے کے ساتھ جو ضد رکھے گا اللہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ جو واسطے کے ساتھ دشمن ہوگا، دشمنی رکھے گا، قل من کان عدوا لجبریل یا من کان عدوا للہ وملائکتہ. تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے. تو معلوم ہوا کہ تمام واسطوں کے ساتھ محبت رکھنا یہ ضروری ہے، اور تمام واسطوں کی عظمت دل میں رکھنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اب یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، کہیں بالکل صراحتاً ہے، کہیں اشارے ہیں. تو شروع کہاں سے ہے؟ جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ تعریفیں شروع کر دی صحابہ کرام کی. یہ الحمد شریف سے ہی ہے. کس سے؟ اچھا الحمد شریف سے. الحمد شریف میں تو صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں ہے. کہیں سن لیجئے، ہے سن لیجئے. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو پہلے تو اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 7 آیتیں ہیں. ان 7 آیتوں کے بارے میں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں اس کو جو ہے وہ مشترک رکھا ہے. کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں صرف تذکرہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا تذکرہ ہے. یہ قسم تو یہ روایت میں آتا ہے میں نے تقسیم کیا سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندوں کے درمیان. بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے. اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. تو بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا خوانی کر رہا ہے. اب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ قول میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے. مطلب تو یہ ہے یہ جو 5ویں آیت ہے، کون 5ویں آیت ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے درمیان میں مشترک ہے. اس میں آدھا کام تو بندے کا ہے، آدھا کام میرا ہے. ابھی تک تو سب اللہ کی تعریفیں تھی مالک یوم الدین تک، لیکن اب آدھا کام بندے کا آدھا میرا. سوال بندے کا کون سا کام ہے؟ ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کرنا کس کا کام ہے؟ بندے کا کام ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو فرماتے ہیں یہ والی آیت جو ہے یہ مشترک ہے دونوں کے درمیان میں. اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، وہ یہ ہے اگر کوئی آدمی چاہے اللہ میری مدد کرے، اللہ میری، تو اسے عبادت کا اہتمام. فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا جن پر تم نے فضل فرمایا، جن کو تم نے نوازا، جن کو آپ نے انعامات عطا فرمائے، ان کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے 2 معنی، ایک مطلب تو ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن کو آپ نے نوازا اور آپ ان پر ناراض نہیں ہوئے، نہ وہ گمراہ ہیں نہ وہ. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ جن پر آپ نے اپنا فضل فرمایا ان کا راستہ دکھا، اور جن پر آپ ناراض ہو گئے، جن پر آپ نے غضب کیا، ان کا راستہ نہ دکھانا، یعنی یہود کا. اور ولدالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ ہمیں نہیں دکھانا، بچانا اسے، یعنی نصارہ. یعنی چونکہ روایتوں میں آتا ہے مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ ان پر غضب اس لیے نازل ہوا کہ
ان کے پاس علم بھی تھا لیکن پھر بھی وہ نافرمانیاں کرتے تھے یہود، اور نصارہ کے پاس علم کی کمی تھی اور وہ خرافات میں اور کن کن میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سا طبقہ ہے جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن کو آپ نے نوازا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک آدمی کو نوازتا ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی نوازنا ہے، مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ کون سی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو میں نے نوازا؟ اس کا جواب اللہ نے خود فرمایا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر نہیں رکھا۔ اگر انسانوں کو بتائے گا تو اس میں پھر اختلافات ہو جائیں، وہ کہے کہ یہ جماعت ہے، وہ کہ یہ نہیں ہے، ہم نہیں ہیں، وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود جواب دیا، اور اس کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ کبھی کبھی قرآن پاک اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اپنی تفسیر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک جگہ ایک آیت ہے، وہ واضح نہیں ہے، وہ واضح نہیں ہے، وہ مختصر ہے۔ پھر دوسری جگہ ایک آیت اور ہے، وہ اس پہلی والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ قرآن پاک کا بعض حصے کی تفسیر کر لیتا ہے۔ اب اللہ نے تفسیر کر لی، کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں پر میں نے انعام کیا، انعمت علیہم، وہ چار طبقے ہیں۔ کتنے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تفسیر بیان فرمائی، اور فرمایا جو آدمی اطاعت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کا حکم مانے گا، والرسول، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ، تو یہ لوگ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے محشر میں، آخرت میں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے فضل فرمایا، جن کو اللہ نے نوازا۔ تو وہاں بھی انعمت آیا، یہاں بھی انعم آیا۔ فرمایا وہ کون سے ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان پر اللہ کا فضل ہے، ان کو اللہ نے نوازا ہے۔ والصدیقین، اور وہ صدیق ہیں۔ کیا؟ نبی تو سب کو معلوم ہے نبی کس کو کہتے ہیں، یہ منزہ اور پاک ہوتے ہیں تمام خطاؤں سے، لغزشوں سے، اور ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک جہت ان کی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ، دوسری جہت ہوتی ہے بندوں کے ساتھ۔ تو دوسرا طبقہ والصدیقین، کیا؟ صدیقین کہتے ہیں جو بغیر دلیل کے ایمان قبول کرے۔ کیا؟ بغیر دلیل کے، دلائل نہ مانگے، تو رسول اللہ کو دیکھ کے ایمان قبول کرے، اور ان کا سردار ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کو کہا صدیق اکبر، صدیق۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ میں نے نوازا صدیقین کو، کن کو؟ والشہداء، اور شہداء کو، والصالحین، نیکوکاروں کو۔ یہ تینوں صفتیں صحابہ کرام میں ہیں، تینوں صفتیں، کیونکہ وہ صدیق بھی ہیں، وہ شہداء بھی ہیں، اور وہ صالحین بھی ہیں۔ تب اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے ان کو نوازا ہے، میں نے ان کو، اور فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہو کہ یا اللہ ہم کو ان کا راستہ دکھا، ہم کو ان کا راستہ دکھا، ان کو راستہ، یہ تو ہے نا، یا اللہ ہم کو ان کا راستہ دکھا دیجئے۔ تو وہ ہے کہ یہ مطاع بنیں گے، ہم مطیع بنیں گے، یہ مقتدا بنیں گے، ہم مقتدی بنیں گے ان کی۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ ان کی رفاقت کتنی بہترین ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو کسی کو صدیق بنایا، کسی کو شہید بنایا، کسی کو صالحین میں شمار کیا، فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، کیا؟ اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور کافی ہے۔ تو اس کا جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، جو بھی ایمان والا کرے گا، لیکن سب سے پہلا جو طبقہ اس میں ہے وہ ہے صحابہ کرام کا۔ کس کا؟ اب اندازہ لگائیے یہ حضرات کتنے اونچے ہیں۔ آگے ایک آیت آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان صحابہ کی اتباع کرے گا، کیا کرے گا؟ جی، تو فرماتے ہیں کہ ان سے میں راضی ہو گیا، ان سے میں راضی، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو وہاں جو میں پہنچوں گا وہاں اس لیے تشریح آ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ شروع سے ہی سورہ فاتحہ سے ہی صحابہ کرام کی تعریفیں فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کیا یہ نہیں فرمایا جیسے ایمان لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، کما آمن الناس، جیسے صحابہ نے ایمان لایا، کیا تو وہی تو مراد ہے نا، ہم تو مراد نہیں۔ تو ان سے کہا جاتا ہے جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان۔ اب اندازہ لگائیے، گویا اللہ تعالیٰ بطور نمونے کے پیش فرما رہے ہیں صحابہ کو، کس کو؟ کہ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے، ان سے کہا جائے تم ایسا ایمان لاؤ، اس طرح کا ایمان لاؤ، تو مجھے بتائیے معیار بن گئی نہیں بن گئی؟ بھائی دنیا میں ہم کہتے ہیں نا، کسی کو دیتے ہیں نمونہ، کہتے ہیں کہ بھائی ایسا فیرن سی لو، بھائی یہ صدری لے لو، ایسی صدری بنا لو، یہ نقشہ ہے، ایسا مکان تیار کر کے دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا جیسے جبریل کا ایمان ہے، فرمایا کہ جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا ہے، جیسا ایمان ان کا ہے ویسا ایمان لاؤ، ویسا ایمان۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ان سے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر جیسا ایمان لاؤ، اس کی طرح ایمان لاؤ، اور عمر فاروق کی طرح، اور حضرت عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کی طرح۔ ان چار کا تذکرہ عبداللہ بن عباس کیوں کیا انہوں نے؟ خاص طور سے کہا ان کا ایمان مشہور تھا سب نے کہ اللہ اکبر، ان کی شان بہت اونچی، ان کی شان، تو خلفائے راشدین کہا گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ معیار حق ہے، یہ معیار ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے جواب میں؟ کہتے تھے کہ کیا ہم ایمان لائیں گے جیسے نعوذ باللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کو جو دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں، ہر وقت بس آخرت 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 اور دین دین۔ تو اللہ نے فرمایا الا سنو انہم السفہاء، بیوقوف تو یہی ہے، بیوقوف تو یہ صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں۔ صحابہ دانا ہے، عقل مند ہے، اللہ کے محبوب ہیں، برگزیدہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ نے منتخب کیا، کیا جی یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر یوں ہی سارے کے سارے لوگ ہو جاتے، صحابہ بن جاتے، تو ابو لہب بھی صحابی بن جاتا۔ فرمایا کہ اس کو انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، کس کس کو مجھے صحابی بنانا ہے، تو کسی کو فارس سے اٹھا کے لائے حضرت سلمان فارسی کو، کسی کو حبش سے لائے حضرت بلال حبشی کو، کسی کو روم سے لائے حضرت صہیب رومی کو، کسی کو سوڈان سے لائے، تو جمع کر لیا ان کو دور دور سے، کس کے لیے؟ رسول اللہ کی صحبت کے لیے۔ تو فرمایا کہ بیوقوف یہ ہیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے ہی نہیں، لیکن یہ جانتے ہی نہیں۔ تو عقل مندوں کو بیوقوف کہتے ہیں، حالانکہ خود یہ بیوقوف ہیں۔ اور صحابہ کرام یہاں صفحہ کے مقابلے میں آئے، وہ اللہ تعالیٰ فرمائے صحابہ دانا ہے، کیا انہوں نے اللہ کو پہچانا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ اور یہ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کا معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ پر فرمائے بعثت معلما، اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی 151 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکم جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، اے صحابہ وہ ہمارا نبی تمہارے سامنے آیتیں پڑھتا ہے، ہماری آیتیں، ہماری قرآن شریف پڑھاتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو پاک کرتا ہے، تم کو برے اعمال سے، برے اخلاق سے، برے عقیدے سے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، وہ تمہارا معلم ہے، وہ تم کو کتاب سکھاتا ہے، قرآن مجید، وَالْحِكْمَةِ، دانائی کی باتیں سکھاتا ہے، دانائی کی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ صاحب آپ کو وہ سکھاتے ہیں جو تم کو معلوم نہیں، جو تم کو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، تمہارے دلوں کو پاک صاف بھی کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ جیسے مدرسوں میں ایک استاد آتا ہے، شاگردوں کو پڑھاتا ہے،
ایک شیخ اور مربی ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، وہ اپنے مریدین کی کیا کرتا ہے؟ اصلاح کر لیتا ہے، کرتا ہے کرتے. تو اب ہم یوں کہیں گے کہ صحابہ کرام کا استاد کون؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا امام کون؟ وہ مقتدی تھے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا شیخ اور مربی اور پیر کون؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے بتائیے، جن کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو وہ مقتدی کیسے ہوں گے؟ اور یہ امام ہے سید الانبیاء، امام الانبیاء. کیا؟ کیونکہ انہوں نے امامت کی ہے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ نہیں؟ تو آج ہی تو 26 رجب ہے، کل 27 ہے. آج ہی کی وہ رات تھی، یہی تاریخ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آپ تشریف لے گئے. تو ایک تو ایک عقیدہ تھا کہ ہاں آپ امام المرسلین ہیں، اللہ نے فرمایا عقیدہ تو ہے لیکن عملاً آپ کو دکھائیں گے. تو بیت المقدس میں سارے صحابہ کو جمع کیا اللہ تبارک تعالیٰ، سارے نبیوں کو جمع کیا. کس کو؟ عالم ارواح سے ان کو لائے اور بولو سب بنائے. انہوں نے ایک بھی غرض نہیں تھا. کیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی جمع تھے. اور آپ نے خود فرمایا کہ مسجد بنی ہوئی تھی، سب بنے ہوئے تھے. تو جبریل نے اذان دے دی، اب امامت کون کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تواضع اور عاجزی کے پیچھے رہے کہ بھائی ہمارے بڑے یہاں ہیں، کیا ہمارا ابا جان یہاں ہے، ہمارا دادا جان یہاں ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے اور آدم علیہ السلام ہے، اور یہاں کلیم اللہ بھی ہے، یہاں روح اللہ بھی ہے، یہاں ذبیح اللہ بھی ہے. تو آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فَأَخَذَ جِبْرَئِيلُ بِيَدِي، جبریل امین علیہ السلام نے میرا دست مبارک پکڑا اور مجھ کو لے کر آئے جائے نماز پر محراب میں. کس میں؟ جو امام کی جگہ ہے. اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام یہاں موجود ہیں، آپ کو نماز پڑھانی ہے. آپ کو تو اندازہ لگائیے نماز بھی کیا ہوگی. تو انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مرتبہ. یہی امام ملا صحابہ کرام کو ملا نہیں. تو صحابہ کرام کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ جی، تو ان کی تربیت کرتے تھے. تو جن کا پیر ایسا ہو وہ مرید کیسے ہوں گے؟ جن کا استاد ایسا ہو تو ان کے وہ شاگرد کیسے ہوں گے؟ ہے نا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں تعریفیں فرمائی صحابہ کرام کی کہ ان کا معلم، ان کا سکھلانے والا خود ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی آدمی شاگردوں کی اور مریدوں کی نکتہ چینی کرے، یہ بات تو استاد تک پہنچتی ہے نا. وہ کہ نعوذ باللہ من ذالک استاد ناقص تھا، استاد کے پاس پورا علم نہیں تھا، استاد نے ان کی پوری تربیت، یہی تو ہوگا نا. تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے مریدین ہیں یہ، کس کے شاگرد ہیں یہ، کس کے مقتدی ہیں یہ. ان کی تعریفیں اللہ نے فرمائی خود. اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 137 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ذرا غور کر لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کیا فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایمان لائیں گے. کیا بھئی اتنا کافی تھا ایمان لائیں گے، لیکن آگے فرمان بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح سے آپ ایمان لائے اے صحابہ، جیسا ایمان آپ لائے اے صحابہ کرام، جس طرح کا ایمان جیسا ایمان آپ لائے اگر یہ بھی لائیں گے، یہ بھی فَقَدْ اهْتَدَوْا یہ سب ہدایت پائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے ہدایت پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے آپ، یہ نہیں فرمایا اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں گے جیسے جبریل اور میکائیل یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں. وہاں معیار کس کو بنایا؟ صحابہ. اور یہ حاضر کا سگا آمنتم بھی، کیا جی جس طرح تم ایمان لائے تو یہ ہدایت پائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ یہ دشمنی پر ہیں. کیا ہیں؟ لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ کافی ہے آپ کے لیے. اللہ کیا ہے؟
کافی ہے آپ کی جانب سے ان سے نمٹنے کے لیے، وہ ہوا السمیع العلیم، اور وہ سمیع العلیم ہے۔ اور سورہ بقرہ میں یہ آیت نمبر 143، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کی تعریفیں کی ہے، کس کی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سوال اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے ان مسلمانوں کو قبلہ دیا، کیونکہ یہود نے اعتراض کیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، تو اللہ کی جانب سے حکم آ گیا کہ آپ اپنی مسجد کا جو محراب ہے قبلہ وہ شمال کی طرف بنا لیں، بیت المقدس کی طرف۔ کس کی طرف؟ تو جتنی مسجدیں وہاں بنائی گئی، مسجد قباء اور مسجد جمعہ، مسجد قبلتین، مسجد نبوی، اور یہ سب ان کا سب کا قبلہ رکھ دیا گیا کون؟ بیت المقدس۔ اور بیت المقدس شمال میں ہے، کس میں؟ بالکل اس کے اپوزٹ کعبۃ اللہ کے، کعبۃ اللہ جنوب میں، کس میں؟ اور بیت المقدس شمال میں۔ آپ گئے 16-17 مہینے آپ نے نماز پڑھ لی اسی کی طرف، لیکن تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہونا ہے وہ کعبہ ہونا چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اور ہم اسی ملت پر ہیں۔ آیا قرآن پاک میں انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ انتبع آپ اتباع کریں ملت ابراہیمی کی۔ بہرحال تو آپ اب تمنا تھی کہ وہ بدل جائے قبلہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی یہ تمنا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے ایک مسجد میں، بنو سلمہ کی مسجد ہے، آج بھی ہے، تو نماز میں ہی حکم آیا کہ آپ اپنا قبلہ بدل دیں، آپ اپنا ادھر ادھر کر لیں۔ تو 2 رکعتیں آپ نے ادھر پڑھ لی، 2 رکعتیں آپ نے ادھر پڑھ لی، اور مسجد آج بھی موجود ہے، اس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ کیا اس کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو آج جب دروازے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اوپر جب دیکھتے ہیں تو وہاں محراب کی شکل بنی ہوئی ہے اور جائے نماز بھی بنی ہوئی ہے، سیمٹ کی۔ کس کی؟ سیمٹ کی۔ تو اس کے مقابلے میں محراب ہے، تو اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی، 2 رکعتیں ادھر 2 رکعتیں ادھر، ظہر کی نماز تھی وہ۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ یہود نے اعتراض کیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ جب قبلہ اگر یہ صحیح تھا تو بدلنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر یہ قبلہ صحیح نہیں تھا تو اتنے مہینوں کی نماز ضائع ہو گئی۔ اللہ نے ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے آپ کو قبلہ دے دیا جو اعلیٰ درجے کا قبلہ ہے اور اونچا ہے، بیت اللہ شریف اللہ کا گھر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایسے ہی ہم نے آپ کو معتدل امت بنایا۔ کیا؟ معتدل امت بنایا، احکامات کے اعتبار سے، دوسری چیزوں کے اعتبار سے۔ تو قبلہ بھی ہم کو ملا اعلیٰ، اور کتاب بھی ملی جو ملی سید الکتب قرآن پاک، اور نبی ملے سید المرسلین، تو ہر چیز ہم کو اعلیٰ درجے کی ملی۔ فرمایا یہ امت بھی اعلیٰ درجے کی ہے، یہ امت بھی جی اتنے احکامات اتنی تفصیلات اور کسی امت میں نہیں۔ تو آپ نے خود فرمایا کہ تمام امتوں میں بہترین امت میری ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ آیت آگے آئے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے 69 امتیں آئی ہیں، کتنی؟ اور یہ امت آ گئی تو 70 امتیں پوری ہو گئی، تو امتیں کل 70 ہیں۔ یہ فرمایا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درمیانہ امت ہے۔ کیا ہے؟ اور دوسری جو فضیلت اس میں بیان فرمائی، اللہ فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ محشر میں سب لوگوں کو جمع کریں گے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون اور قارون اور سب تمام، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے نافرمانی کی ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ تو قوم نوح اور دوسری قومیں کہیں گے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس صاف انکار کریں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، صاف انکار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تو نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ تو انکار کر رہے ہیں، یہ تو
تو نوح علیہ السلام کہیں گے یا بھائی، اللہ فرمائیں گے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے نا، لیکن بہرحال یہ کارروائی کرنی ہے نا، تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ گواہی دے کہ آپ نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا؟ تو ہود علیہ السلام سے بھی کہا جائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیونکہ وہ انکار کریں گے نا، ان کی امت جو کفار تھی. ہاں چند جو مسلمان ہو گئے تو وہ تو ظاہر الباس مسلمان ہی تھے. تو صالح علیہ السلام سب انکار کریں گے، سب کہیں گے کہ ہمارے پاس گواہ ہے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کون؟ تو ان کو لایا جائے گا، امتیوں کو، اس امت کو لایا جائے گا. اور کس کو لایا جائے گا؟ صحابہ کو سب سے پہلے لایا جائے گا. کس کو؟ صحابہ کو لایا جائے گا. آؤ تمہیں گواہی دینی ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے، ایک طرف سے کفار ہیں، ایک طرف سے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کا مقدمہ ہے اللہ کے دربار میں. کیا ہے مقدمے میں گواہ ہوتے ہیں نا. آپ فرشتوں کا گواہ نہیں لائیں گے. فرمایا کہ اس امت کو گواہ بنایا جائے گا. تو یہ امت گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ نوح علیہ السلام ہے، یہ سچے ہیں، انہوں نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا. یہ ہود علیہ السلام ہے، یہ سچے ہیں، یہ صالح علیہ السلام سے. تو اس پر وہ اعتراض کریں گے، وہ کفار اعتراض کریں گے کہ گواہی تو وہ دے جس نے دیکھا ہو اپنے آنکھوں سے. جب آپ دنیا میں آئے ہی نہیں تو آپ ہزاروں برس پہلے والی واقعے کے اوپر کیسے گواہی دیں گے؟ تو اس وقت یہ امت کہے گی کہ ہم اس لیے گواہی دیتے ہیں قرآن مجید کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اتنے میں تشریف لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم فرمائیں کہ میں ان گواہوں کی تصدیق کرتا ہوں، میں ان گواہوں کی، ان کی گواہی سچی ہے، ان کی گواہی. تو ظاہر سی بات ہے، اندازہ لگائیے انبیاء علیہ السلام کے درمیان اور کفار کے درمیان میں مقدمہ چل رہا ہے اور گواہ مانگے جا رہے ہیں، گواہ لاؤ. تو گواہ لایا جائے گا صحابہ کرام کو، کیونکہ پہلے تو یہی آئیں گے نا. تو یہ فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے اس امت کے لوگوں تم لوگوں کے اوپر گواہی دو گے. کیا دو گے؟ انبیاء علیہ السلام کے حق میں. اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گواہی دیں گے تمہارے سچے ہونے کی. کس کی؟ تو آپ بتائیے کتنا مرتبہ ہے اس امت کا؟ صحابہ کرام کا. تو اسی طرح سے وہ اور ایک آیت ہے، وہ آگے آئے گی سورہ بقرہ کی، وہ جو آخری رکوع ہے، یہ 250ویں آیت ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ آیت عجیب ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے صحابہ کرام کو. کس کو؟ کیا؟ آمن الرسول، کیا ایمان لائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بما انزل الیہ، جو ان پر نازل ہوا، من ربہ، ان کے رب کی جانب سے. کیونکہ نبی کو اپنی نبوت پر اور اپنی وحی پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام. والمؤمنون، اور ایمان لائے وہ ایمان والے مسلمان صحابہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آمن الرسول، پھر فرمایا والمؤمنون، والمؤمنون. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ. فرمایا نا آمن الرسول، وہ تو اطلاع دے رہے ہیں نا کہ رسول بھی ایمان لائے جو ان پر نازل ہوا ان کے، اور ایمان والے بھی. کل آمن باللہ، کل، یہ سارے کے سارے صحابہ آمن باللہ، انہوں نے ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اللہ کے سارے رسولوں پر، اللہ کے سارے. اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء علیہ السلام کے درمیان جدا نہیں کرتے کسی کو، یعنی کسی کو مانے کسی کا انکار کریں. جیسے یہود نے انکار کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام کیا انکار، نہیں مانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نصارہ نے بھی یہود نے بھی. تو صحابہ کہتے ہیں ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں. کیا؟ تو کتنی بڑی خوبی ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اے ہمارے رب ہم نے آپ کا پیغام سنا. کیا
توجہ سے سنا، وَأَطَعْنَا ہم نے دل سے اس کو قبول کیا، ہم نے دل سے اس کو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کے اس قول کو نقل فرما رہے ہیں. پھر چونکہ عاجزی انکساری بھی تھی، کہنے لگے غفرانک ربنا، کیا؟ اے ہمارے رب ہم بخشش چاہتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ آخر میں ہم کو آپ ہی کے پاس آنا ہے، ہم کو آپ ہی کے پاس آنا ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ کرام کی کیا فرماتے ہیں؟ تعریفیں فرماتے ہیں. اور سورہ آل عمران کی وہ آیت بہت مشہور ہے. گھڑی ہے کسی کے پاس؟ ذرا گھڑی رکھ دو. وہ آیت کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، کیا اس کا پہلا مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہی تو ہیں. کنتم فرمایا کہ تم لوگ ہو خیر امت، تمام امتوں میں سب سے زیادہ بہتر. کہ خیر اسم تبدیل کا صیغہ ہے، اصل خیر تھا، کیا کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو خیر بنا لیا. تمام امتوں میں سب سے بہترین امت. اور اخرجت للناس اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تم کو چنا ہے لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں. اسے صحابہ کرام فرماتے تھے ہم اپنے لیے جی نہیں رہے ہیں، ہم کو امت کے لیے جینا ہے. کس کے لیے؟ ہاں یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دور تشریف نہیں لے گئے. تبوک تشریف لے گئے، خیبر تشریف لے گئے، اور مدینہ اور مکہ. تو یہ ہے. لیکن خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اتنے دور تک جو ہے وہ اسلام پھیلا تھا. وہ کس نے پھیلایا؟ حضور تو خود تشریف نہیں لے گئے نا. اور جب حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے تو 52 لاکھ میل کیا رقبہ تھا جہاں تک اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی. 52 لاکھ کیا؟ تو 52 لاکھ ہی تھی. اتنے لوگ، اتنے ممالک کیسے؟ یہ سب کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا. اسے فرمایا اخرجت للناس. کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم اچھے کاموں کا حکم کر لیتے ہو، ایمان کی دعوت دیتے ہو، اعمال کی دعوت دیتے ہو، اچھائی کی دعوت دے. وتنہون عن المنکر اور لوگوں سے منکرات سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ اللہ. اور تمہاری یہ صفت ہے تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود صحابہ کرام کی تعریفیں فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ کے اوپر کیا ہے؟ ایمان ہے. پھر فرمایا اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، ان کے لیے. لیکن مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں کچھ لوگ تو ایمان والے ہیں لیکن اکثر نافرمان ہیں. اکثر یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے عبداللہ ابن سلام اور نجاشی وغیرہ ذالک. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا آگے، جس میں دیکھا جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اور ایک اصول آپ ذہن میں رکھیے. کیا اصول کیا ہے؟ صحابہ کرام کی جو حالات ہیں وہ ہم کو معلوم ہوتے ہیں. اس کے 2 واسطے ہیں. کتنے؟ ایک ہے قرآن و حدیث، ایک ہے تاریخ. کیا ہے؟ تو قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک کیا دھوکہ لگ سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ صحابہ کرام کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ اور آگے روایت آئے گی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس میں سے راضی ہو گیا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس کا خاتمہ اللہ فرمائے سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. تو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ پھر اس کے بعد احادیث کیا؟ اللہ اکبر، جس میں تعریفیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی، مہاجرین کی، انصار کی اور خلفائے راشدین کی. تو یہ ایک تصویر ہمارے سامنے ہے. دوسری تصویر ہے تاریخ. کیا تاریخ کس نے لکھی ہے؟ فرشتوں نے لکھی. تاریخ انسانوں نے لکھی ہے. اور کب لکھی ہے؟ 200 سال کے بعد، 250 سال کے بعد. اور دوسری بات تاریخ لکھنے والے یہودوں کی بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے، مختلف لوگوں کی، اور انہوں نے سنی باتیں لکھ دی، جیسا سنا ویسا لکھ دیا. تو درمیان میں اتنی گیپ تھی. اب سوال ہے کہ تاریخ کو ہم قبول کریں یا رد کریں؟ کہتے کہ ہاں، تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کرام کے متعلق جو لکھا ہے اگر وہ قرآن و حدیث کے ساتھ مطابق ہے اس کو قبول کریں گے.
مثلا وہ سخی تھے، وہ بہادر تھے، وہ رحیم تھے، ہے کہ وہ اللہ کے وہ سچے بندے تھے حضور کے، پھر بھی یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر وہ چیزیں ہوں جو خود قرآن پاک اور حدیث کے خلاف ہیں، کیا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کون قبول کرے گا؟ اگر وہ قبول کریں گے پھر تو قرآن پاک کو بھی چھوڑ دینا، حدیثوں کو بھی چھوڑ دینا ہے، تو وہ گمراہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا تصویر پیش فرماتے ہیں صحابہ کرام کی، جو صحابہ کرام واسطہ ہیں امت کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اور ابھی آیتیں پوری نہیں آئی، ابھی بہت تعریفیں آئے ہیں قرآن پاک میں، اس کا سلسلہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ تو آج پہلی قسط تھی، انشاءاللہ اس کی دوسری تیسری قسط وہ آئے گی، اس میں صاف نظر آئے گا کہ صحابہ کرام کا مقام کتنا اونچا ہے اس امت میں۔ بعد کا آدمی کتنا ہی اونچا ہو جائے، سردار اولیاء بھی اگر بن جائے گا اور کتنا ہی اونچا ہو جائے گا، لیکن کسی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو صحابہ کرام کی عظمت عطا فرمائے اور محبت بھی عطا فرمائے۔